سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم، ان حروف سے اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہے ایک ایسی کتاب کی جو محکم یا حکمتوں والی ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پہ ہیں اپنے رب کی جانب سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ لقمان ہے۔ ایک نیک بزرگ، دانا اور سمجھدار انسان جو پہلی امتوں میں گزرے، جن کا نام لقمان ہے، ان کے نام سے یہ سورت موسوم ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جمہور علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، ایک نیک آدمی تھے، سمجھدار، دانا اور ذہین عقل مند آدمی تھے، نبی نہیں تھے۔ صرف حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو سنداً ضعیف ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے، لہذا جمہور علماء کی بات یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ علاقے کے لحاظ سے یہ سوڈان کے رہنے والے اور نسل کے اعتبار سے یہ سیاہ فام تھے، حبشی غلام تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ خود جبرائیل علیہ السلام یا کوئی فرشتہ ان کے پاس حاضر ہوا اللہ کے حکم سے، اور ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ نبوت لینا چاہتے ہیں تو نبوت لے لیں، حکمت اور دانائی سمجھ بوجھ لینا چاہتے ہیں تو یہ لے لیں۔ ظاہر اللہ کا نبی تو دانا اور بینا اور سمجھدار ہوتا ہی ہے، اس میں دونوں چیزیں آ جانی تھی، لیکن دوسری طرف پھر صرف حکمت اور دانائی ملنی تھی، نبوت نہیں ملنی تھی۔ تو انہوں نے نبوت والی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، حکمت اور دانائی کو اختیار کر دیا۔ تو کسی نے بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ نے نبوت والے اتنے بڑے اعزاز کو کیوں چھوڑ دیا، حکمت و دانائی کو لے لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے خود نبی بنا دیتے
تو پھر اللہ کی رحمت اور مدد و نصرت بھی میرے ساتھ ہوتی۔ اب تو مجھے انہوں نے اجازت دے دی کہ تو خود منتخب کر لے۔ اب میں خود نبوت کو منتخب کرتا تو پھر پتہ نہیں میں نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا کہ نہ اٹھا سکتا، اس لیے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور حکمت اور دانائی کو لے لی۔ ان کی دانائی اور حکمت کی بے شمار باتیں جو انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع میں ان کے تذکرے کے ساتھ ہی آئیں گی، جہاں پہ انہوں نے اپنے اللہ پاک نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائی، نصیحتیں کی، جن کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ لقمان ہے۔ مکی سورت ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 5 یا 6 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ چونکہ عربوں کے ہاں حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی مشہور تھی، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے نیک بندوں کی دانائی مشہور ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے اقبال مشہور ہیں۔ بابا بلے شاہ جو کہ نیک اور دانا آدمی تھے، ان کے اقوال مشہور ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو عربوں کے ہاں بھی ایک مشہور آدمی تھے کہ یہ ایک دانا اور سمجھدار آدمی تھے۔ اللہ پاک نے اسی مناسبت سے گویا اس سورت مبارکہ کو نازل کیا کہ جس آدمی کی سمجھداری، دانائی اور ذہانت تمہارے ہاں تسلیم شدہ ہے، اس شخص کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اور وہ اپنے بچے کو بھی شرک کرنے سے منع کرتا گیا۔ تو اس سورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون بھی اللہ کی توحید ہی کا بیان ہے، جیسا کہ پچھلی سورت میں بھی سب سے زیادہ جس موضوع پہ گفتگو ہوئی وہ اللہ کی توحید ہے۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ روم کے اندر بھی اللہ پاک نے آخرت کا بار بار تذکرہ کیا، اس سورت مبارکہ میں بھی آخرت کا تذکرہ ہوا۔ بالخصوص اس سورت مبارکہ کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی، کس سال میں آئے گی، کس دن میں آئے گی، اس کو کون جانتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس سورت مبارکہ کے آخر میں بتلایا ہے۔ مکی لحاظ سے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت مبارکہ 41ویں نمبر پہ ہے، یعنی اس سے پہلے ہم 31ویں نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے ہم 30 سورتوں کا درس الحمدللہ سماعت فرما چکے، اللہ پاک قبول فرمائے، اور اب یہ 31ویں سورت کا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 57ویں نمبر پہ نازل ہوئی، اس کا نمبر 57 ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ اس سورت مبارکہ کی 34 آیات اور 4 رکوع ہے، جس کا آغاز اللہ پاک نے حروف مقطعات سے کیا ہے، الف لام میم، وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ایک ایک حرف کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کا مطلب کیا ہے، اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بہت ساری باتیں لکھی۔ مثلا کسی نے کہا کہ الف سے مراد اللہ رب العالمین، لام سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام، اور میم سے مراد حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کتاب کو بھیجنے والے اللہ پاک، لانے والے جبرائیل علیہ السلام، اور جن پہ آئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین بھی امانتوں کا حکم دینے والے، جبرائیل امین علیہ السلام بھی امانت دار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین۔ تو گویا یہ کتاب ایک امین کی جانب سے، امین کے ذریعے سے امین ذات پہ آئی۔
تو اس کا پیغام یہی ہے کہ دنیا کے اندر امانت داری کو قائم کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے حضرات نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے بہترین بات جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہ یوں کہ ان حروف کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس سے اللہ پاک کی مراد کیا ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ حروف اپنے اور اپنے محبوب پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز کی بات رکھی، سر بینہ و بین رسولی، اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز کی بات ہے۔ اور جب کوئی راز کی بات کرتا ہے تو اس کی کھود گرید میں لگنا، اس کی تفتیش میں لگنا، اس کو کھولنے کی کوشش کرنا، یہ بھی غیر مناسب ہے۔ لہذا ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے جیسے بتا دیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، اللہ پاک نے نازل کیا ہے، بابرکت حروف ہے، معنی کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ پاک نے سورتوں کے شروع میں غالباً یہ حروف اس لیے بھی رکھے ہیں کہ قرآن پاک سے جب کوئی انسان فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ اللہ کی کتاب ہے، ظاہر ہے ہر ایک کے لیے فائدے کی چیز ہے، لیکن جیسے بارش برستی ہے سب کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے، کسی کی بارش ضائع چلی جاتی ہے، کہیں زمین زرخیز ہوتی ہے، بارش برستی ہے، پھل پھول اور پودے اور خوشبو مہکنے لگتی ہے، کہیں زمین چٹیل میدان ہے، وہ اس کو سیراب تو نہیں کر سکی لیکن اس نے سٹور کر لیا، جمع کر لیا، کچھ دن تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اور کہیں زمین بالکل کوڑا کرکٹ ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، وہاں بارش برستی ہے تو تعفن، بدبو اور گندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح قرآن پاک تو اللہ کی رحمت کی بارش ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حروف اللہ پاک نے سورت کے شروع میں ذکر کیے کہ پہلے انسان یہ اعتراف کرے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میرا علم ناقص ہے، میرا علم چھوٹا ہے، میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے، اپنی نادانی، اپنی جہالت اور اپنی لا علمی کا اعتراف کرے تو پھر اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے سے انسان کو فائدہ دیتا ہے، پھر قرآن اس کے دل کے بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ پہلے ہی اس کا ذہن یہ بنا ہو جی مجھے سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، تو پھر قرآن بھی پڑھے گا تو اس کے دل کے بند دروازے نہیں کھلے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی جو خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے بند تالے نہیں کھولے، کیوں کہ دل دماغ میں یہ خناس بیٹھا ہوا تھا کہ ہم تو خود سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں تو خود سب کچھ پتہ ہے۔ تو اس لیے بھی یہ صورتوں کے شروع میں لائے جاتے ہیں کہ انسان دل و زبان سے اقرار کرے کہ میں جاہل ہوں، میں ناواقف ہوں، میں نہیں جانتا، الف لام میم میں نہیں جانتا ان حروف کا معنی کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اب پڑھو تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حکمتوں والی ہے۔ حکیم کے دو معنی، ایک معنی محکم، مضبوط۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ محکمات کا معنی جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، محکم، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، محکم ہے، معنی بھی معلوم ہے اور بات بھی مضبوط ہے۔ اور متشابہات کا مطلب کہ بات تو مضبوط ہے لیکن معنی معلوم نہیں، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا، اللہ عرش پہ بیٹھ گئے۔
اب اللہ کیسے بیٹھ گئے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ عرش پہ جلوہ افروز ہو گئے، لیکن کیسے، اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ ہم کیا کہیں گے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ متشابہات میں سے، یہ متشابہات میں سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیات، اکثر آیات جو ہے وہ محکم ہے، مضبوط ہے، پائیدار ہے، کوئی انسان ان کو ٹھکرا اور جھٹلا نہیں سکتا۔ اور دوسرا معنی حکیم کا یہ ہے کہ حکمت والی، حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے، سمجھ اور خرد سے بھرپور ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے جو شخص جتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے دماغ کو اللہ پاک اتنا ہی زیادہ سیٹ رکھتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی تلاوت سے جتنا دور ہوگا اس کا دماغ جلدی خراب ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا نا انسان کے متعلق کہ ہم انسان کو بچپن سے جوانی، پھر جوانی سے بڑھاپا، اور پھر بڑھاپے سے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بعض انسانوں کو لوٹا دیتے ہیں الی ارذل العمر، گھٹیا عمر کی طرف، گھٹیا عمر کی طرف۔ گھٹیا عمر سے مراد کہ اب بابا سٹھیا گیا، بابا زیادہ بوڑھا ہو گیا، اب وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے بچے باتیں کرتے ہیں، ایسے بچوں والی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس عمر تک اللہ بعض بندوں کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن مفسروں کے سردار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے اس کو اللہ اس سٹیج تک نہیں پہنچاتا، یعنی وہ بوڑھا بھی ہو جائے گا تو اس کی زبان سے کوئی ایسی بہکی باتیں نہیں نکلے گی۔ چنانچہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا ہے، اللہ ان کی قبور پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، 70 سال کی عمر میں بھی ان کی زبان سے حکمت اور دانائی کی باتیں ہی نکلتی، بہکی باتیں نہیں کرتے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر ہے۔ تو اس کتاب کے اندر اللہ نے بڑی حکمت اور دانائی رکھی۔ اللہ پاک فرماتے ہدن، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کوئی بندہ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے کسی بھی اعتبار سے، قرآن پاک اس کے لیے بند دروازے کھولتا ہے۔ اور فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ محسن وہ لوگ جو اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، جو 24 گھنٹے اس دھیان کے ساتھ گزارتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس طرح محسن ہوگا، نیکی کرنے والا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میری کتاب اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ محسنین کے 2 عمل خاص طور پہ اللہ پاک نے ذکر کیے، ایک چیز عملی ذکر کی، ایک اعتقادی ذکر کی۔ عملی کام 2 ذکر کیے، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، محسن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، دونوں ہی حکم اسلام کے انتہائی اہم حکم۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے بغیر کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا لیکن یہ نیک آدمی ہے۔ تو یاد رکھیں نماز کے بغیر کوئی آدمی نیک نہیں ہو سکتا۔ لوگ بعض نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے جتنے بھی افسران تھے، حکومت کے جتنے وزیر مشیر تھے، سب کو یہ حکم نامہ جاری کیا ہوا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام نماز ہے۔ کوئی شخص کسی محکمے کا وزیر ہے، کوئی کسی محکمے کا وزیر ہے، کوئی کسی محکمے کا وزیر ہے، لیکن حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ سب کے محکمے اپنی اپنی جگہ، لیکن سارے محکموں میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا،
میرے نزدیک وہ حکومت کا کام کرنے کا بھی اہل نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حاکم وقت خود مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے خود نماز پڑھاتا تھا۔ اللہ ہم کو بھی ایسے حکمران نصیب فرما دے۔ ترکی میں اللہ نے یہ بہاریں دکھانا شروع کی ہے، اللہ کرے پوری دنیا میں ایسی حکومتیں اللہ نصیب فرما دے۔ وہاں حاکم وقت خود تلاوت کرتا ہے، خود خطبہ دیتا ہے، خود جمعہ پڑھاتا ہے اور ہاتھ میں تلوار لے کے جمعہ پڑھاتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ایسے حکمران، ایسے اچھے اور نیک حکمران، قرآن کو سمجھنے والے حکمران اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت بھی تھے، مسجد کے امام کے مصلی کے امام بھی تھے، مسجد کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ تو انہوں نے جب امام خود حاکم ہوگا تو ظاہر ہے وہ یہی آرڈر جاری کرے گا کہ پہلا کام نماز کا ہے، باقی کام بعد میں، سب سے اہم ترین کام۔ اب کوئی شخص کہے جی نمازیں پڑھنے سے کیا ہوگا، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے اخلاق اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نمازی بد اخلاق ہو، لیکن اللہ اس کو اخلاق نصیب فرما دے گا نماز کی برکت سے، لیکن نماز کے بغیر کوئی اخلاق والا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ بندوں کا حق کیا ادا کرے گا۔ اس لیے نماز بہت اہم چیز ہے، نماز سے بہتر، نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی عمل نہیں، سب سے اہم ترین عمل۔ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا یہ سب سے اہم ترین کام۔ اور دوسرا فرمایا یؤتون الزکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اگرچہ تفصیلات اس کی مدینہ منورہ میں آئی تھی، لیکن یہ فرض ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں۔ سورۃ مزمل میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے، اسی طرح یہ مکی سورت اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تفصیلات مدینہ منورہ میں آئی تھی کہ سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی پہ کتنی ہوگی، یا اسی طرح کسی نے اونٹ رکھے ہیں اس پہ کتنی ہوگی، گائے رکھی ہیں اس پہ کتنی ہوگی، بھیڑ بکریاں ہیں اس پہ کتنی ہوگی۔ یہ تفصیلات مدینہ منورہ میں آئی، لیکن زکوٰۃ کا حکم مکہ میں ہی آ گیا، اس لیے اس مکی صورت میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے محسن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، محسن وہ ہے جو پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے مال کی محبت دل دماغ میں اتنی بیٹھ گئی کہ آج بعض لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی جی چراتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے زکوٰۃ سے ہم بچ جائیں۔ حالانکہ زکوٰۃ ہے کتنی؟ 40واں حصہ، 40واں حصہ۔ سوچے ذرا پہلی قوموں پہ چوتھا حصہ تھا، چوتھا حصہ مال کا، یعنی 100 روپیہ سال کے بعد بچا ہے تو 25 روپے زکوٰۃ دو۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ سال کے بعد جا کے دیکھو 100 روپیہ بچا ہے تو 2.5 روپے زکوٰۃ دے، 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 کیا اس کی حیثیت ہے؟ اور اتنا بھی انسان اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے بڑا کنجوس اور اس سے بڑا بخیل انسان کون ہوگا؟ اور اس لیے علماء نے لکھا سب سے بڑا بخیل، مال کا حریص، لالچی وہ انسان ہے جو مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا اور اس کے لیے بھی ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح زکوٰۃ سے بچ ہی جائے۔ حالانکہ اتنا اہم ترین اسلام کا حکم ہے کہ اگر پاکستان کے صرف امیر لوگ اپنی صرف زکوٰۃ صحیح ادا کر دیں، جتنے امیر لوگ ہیں صرف صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں تو پاکستان میں شاید ایک بندہ بھی غریب نظر نہ آئے، لیکن زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی جاتی۔ بعض ایسے بدبخت ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کاغذوں میں اپنے آپ کو شیعہ لکھوا لیتے ہیں کہ جی ہم ہے وہ سنی ہے ہی نہیں، کیونکہ شیعہ کے یہاں زکوٰۃ نہیں ہے تو لہذا ہمیں معافی دی جائے۔ تو اس طرح کی بھی بدبختی انسان کی نحوست آ جاتی ہے، مال کا ایسا لالچی اور حریص بن جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل دماغ میں آخرت کا یقین نہیں رہتا،
اس لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ لوگ جو محسن ہیں یہ کون ہے؟ جو آخرت پہ یقین رکھنے والے، آخرت کو دل و جان سے ماننے والے۔ جب ایک انسان کو پتہ ہوگا مر کے چلے جانا ہے، سب کچھ آگے ہے، تو پھر وہ مال تو خرچ کرے گا، پھر وہ نماز تو پڑھے گا ہی پڑھے گا۔ جب آخرت کا یقین کمزور ہوتا ہے پھر نماز پڑھنی بھی اوکھی ہو جاتی ہے، پھر مال خرچ کرنا بھی اوکھا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایسے محسن ہوں گے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کی رحمت سے ہدایت پر، سیدھے راستے پہ۔ یہ آج لوگ کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلتا کیڑا سیدھے راستے تھے کون پٹھے راستے تھے۔ دیکھنا ہو تو نشانی اللہ نے بتا دی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے، جو زکوٰۃ پوری ادا کر رہا ہے، جو ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتا ہے، یہ آدمی سیدھے راستے پہ ہے۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جن کو دنیا میں بھی فلاح ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی اور عزت ملے گی۔ دنیا میں بے شک کبھی ان کو اوپر حالات آ بھی جائے، پریشانی میں بھی رہے، لیکن آخرت میں ضرور فلاح انہی کو نصیب ہوگی، کامیابی انہی کا مقدر بنے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں، قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کے نام پہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور خرچ کریں، اور ہر کام یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میری آخرت یا تو بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس چیز کو سامنے رکھ کے زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔